اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو سرکش شیاطین اور جنات کو باندھ دیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، پھر ان میں سے کوئی کھولا نہیں جاتا، اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور ان میں سے کسی کو بند نہیں کیا جاتا، اور ایک ندا دینے والا یوں ندا دیتا ہے، اے بھلائی سے بھاگنے والے متوجہ ہو، اور اے برائی سے بھاگنے والے تو رکا رہ، اور اللہ کے لیے ان کو جہنم سے رہا کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کسی عمل کی رہنمائی فرمائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے رکھا کرو، کیونکہ اور کوئی عبادت اس کے برابر نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ دار کی افطاری کی دعا یہ ہے، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی ذنوبی، اے اللہ میں تجھ سے تیری اس رحمت کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جو ہر شے تک وسیع ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے چاند کو اوقات جاننے کا ذریعہ بنایا ہے، اس لیے اسی کو دیکھ کر روزہ رکھو اور اسی کو دیکھ کر روزے ختم کرو، اور اگر مطلع ابر آلود ہو تو اس کی مقدار پوری کرو، اور یہ بات یاد رکھو کہ مہینہ 30 سے زیادہ دنوں کا نہیں ہوتا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ ماہ شعبان کا اہتمام کیا کرتے تھے، پھر ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر روزے رکھتے تھے، اور اگر مطلع ابر آلود ہوتا تو شعبان کے 30 دن پورے کر کے روزہ رکھنا شروع کر دیتے تھے۔